دوستو میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جس طریقے سے اعلیٰ عدلیہ کو کنٹرول کرنے کا ایک اقدام کیا تھا یا پھر اس میں ایگزیکٹو اور سیاسی عمل دخل کو شامل کرنے کی کوشش کی تھی، یہ کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہوگا۔ میں نے تو یہ دعویٰ تک کیا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا حکومت خود یہ کہے گی کہ یار یہ تو نہیں چل سکتا، اور ایسے نہیں چلے گا کیونکہ ایگزیکٹو کی جوڈیشری میں اتنی زیادہ جو مداخلت ہے، اور میں حیران صرف اس بات کے اوپر ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یا پھر ججز ہوں یا پھر وکلاء ہوں، ان سب لوگوں نے اتنی آسانی کے ساتھ اس ترمیم کو کیسے ایکسپٹ کر لیا ہے۔ اور ججز کی بات کی جائے تو فواد چودھری نے جو بات کی تھی کہ اس وقت سپریم کورٹ کے ججز سب سے مظلوم طبقہ ہے اور ان کے فیصلے اب پارلیمنٹ کرے گی اور یہ خاموش بیٹھ کر وہاں پر دیکھا کریں گے تماشا، اور بالکل ایگزیکٹلی پارلیمنٹ نے ایسے ہی کیا ان کے ساتھ کہ وہاں پہ یا افریدی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، جسٹس منصور بیٹھے ہوتے ہیں، جسٹس منیب اختر بیٹھے ہوتے ہیں، اور حکومت آتی ہے اپنی مرضی کے فیصلے کر کے چلی جاتی ہے، یہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور منہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اب اس مسئلے کا حل نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور جوڈیشل کمیشن جو ہے اس سے سیاسی جماعتوں کو نکالنے کے لیے ایک بڑا زبردست اقدام سامنے آیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور جسٹس منصور جو ہیں وہ زبردست کام کو لے کر یہ لیڈ کر رہے ہیں، اور یہ معاملہ پورا ہے کیا ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور آپ نے کمنٹ باکس میں اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 26ویں آئینی ترمیم ایک ایسا بلنڈر تھا جس نے عدلیہ کو جیم کر کے رکھ دیا ہے، اور اب یا تو کوئی فیصلہ ہوگا نہیں، اگر ہوگا تو پھر حکومت کی مرضی کا ہی ہوگا، اور اگر حکومت چاہے گی تو پھر جس جج نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے اس کو ناک آؤٹ کر دے گی، اس کو کھڈے لائن لگا دے گی، اس کو سائڈ لائن کر دے گی، اور یہ اب اوپن سیکرٹ بن چکا ہے۔ اب 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر جسٹس منصور کا ایک خط آیا ہے۔ اصل میں خط امپورٹنٹ نہیں ہے، خط کے بعد کے معاملات جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو جسٹس منصور نے یہ واضح کیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم نے ججز تقرری سے متعلق جو اختیارات ہیں اس کے توازن کو بگاڑ دیا ہے، اور آرٹیکل 175A کے تحت جوڈیشل کمیشن کو رولز جو ہیں وہ تشکیل دینے کا جو اختیار دیتا ہے ہم اس کا استعمال نہیں کر رہے، جن میں ججز تقرری کے لیے رولز بنانا شامل ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم نے ججز تقرری سے متعلق جو اختیارات ہیں وہ بالکل اب ختم ہو گئے ہیں۔ ایگزیکٹو کو جوڈیشل کمیشن میں اکثریت حاصل ہے، اور جوڈیشل کمیشن کی تشکیل 9 سے عدلیہ میں سیاسی جو تعیناتیاں ہیں ان کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے جسٹس جمال مندوخیل کو، اور اس خط میں انہوں نے ان تمام جو ریزرویشن تھی ان کا وہ بتایا ہے انہوں نے، اور یہ بتایا ہے کہ سیاسی وجوہات اور استدلالات کی بنیاد پر ججز کا تقرر ہونا چاہیے، عدلیہ کی آزادی اور میرٹ پر رولز بنائے جائیں، اور رول سے متعلق جسٹس منصور نے اپنی تجاویز بھی جسٹس جمال مندوخیل کے سامنے بھی رکھی ہیں اور جوڈیشل کمیشن کے سامنے بھی رکھی ہیں، اور چونکہ اب چیئرمین رولز کمیٹی جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں، اور اس طرح سے جسٹس منصور نے ان کو بتایا ہے کہ یہ معاملات 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں نون لیگ اور زیادہ جو ویسے تو اکثریت اور اس کو بیلنس کیا بھی جا سکتا ہے، حکومت کی جانب سے ایک جو سپریم کورٹ بار کا نمائندہ، ایک اسپیشل ممبر، وزیر قانون اور اٹارنی جنرل آف پاکستان، یہ جو 4 ایسے لوگ ہیں، اور اس کے بعد پارلیمنٹ سے 2 بندے، 2 پیپلز پارٹی کے ہیں، 2 ان کے ہیں، تو اس طرح سے یہ جو توازن ہے وہ بگڑ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ سیاسی لوگ آتے ہیں اپنی مرضی کے، اور اب ججز کی تقرری کے لیے، تعیناتی کے لیے جن ججز کا نام لیا جا رہا ہے وہ ججز بڑے خطرناک ہیں۔ خطرناک مطلب یہ کہ ان کے جو فیصلے ہیں یا جس پریشر میں یا جس طرح سے انہوں نے فیصلے کیے ہیں، تو یہ ایک ایسی بات ہے جو پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے گی، اور ججز وہاں پر برائے نام بیٹھے رہیں گے، اور جو جج حکومت کے خلاف فیصلہ دے گا اس کو اڑا کے رکھ دیا جائے گا، اور کھڈے لائن لگا دیا جائے گا، سائڈ لائن کر دیا جائے گا۔ اس کے اوپر جسٹس منصور کی جو ریزرویشنز ہیں، اس سے پہلے جسٹس منصور نے زبردست خط لکھے ہیں، لیکن اب اس خط کا کیا جواب آتا ہے، یا حکومت کو اب رولز کے بغیر ان سیاسی شخصیات کے رحم و کرم پر چلایا جائے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب آئندہ آنے والے کچھ ہی گھنٹوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا، ہم بھی آپ کے سامنے اس کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔